بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، رمضان مبارک اسلامی تقویت کا 9واں مہینہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس اور بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی نوید لے کر آتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اسی میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن رمضان کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلے رمضان کن حالات میں رکھا گیا اور اس مہینے کی برکت اور احکامات کیسے نازل ہوئے؟ ان تمام سوالات کے جواب کچھ یوں ہیں۔ رمضان کیسے اور کب شروع ہوا؟ سامعین، رمضان مبارک کا آغاز در حقیقت اس لمحے سے جڑا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تھا، کیونکہ اسی لمحے سے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید دنیا میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ وحی کے نازل کا واقعہ 610 عیسوی میں پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھے اور کئی دنوں تک غار حرا میں جا کر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غور و فکر میں مصروف تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور رمضان کی حقیقی فضیلت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات جو لیلۃ القدر کہلائی، قرآن مجید کی پہلی آیات نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سامعین، قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا، مگر رمضان مبارک کو خاص اسی لیے بنایا گیا کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی کا آغاز کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کی ابتدا وحی کے نزول کے ساتھ ہو چکی تھی، کیونکہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا اور لیلۃ القدر رمضان ہی کی ایک رات ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے وحی کے ساتھ فرض نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں فرض کیے گئے تھے۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ اس بات کا جواب اب ہم دیتے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی دور میں عبادات میں بنیادی طور پر نماز، ذکر اور دیگر روحانی اعمال شامل تھے، مگر روزے کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔
یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت کا حکم دیا جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اخلاقی تربیت کا ذریعہ تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سامعین، جب یہ آیت نازل ہوئی اور روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں نے اسے انتہائی محبت اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم پر صحابہ کرام دل و جان سے عمل کرتے تھے اور روزے کو بھی ایک عظیم نعمت اور برکت سمجھ کر اپنایا۔ پہلا رمضان، جو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، انہوں نے پہلی بار پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ہر نیا حکم ایک تدریجی طریقے سے نافذ کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے آسانی سے قبول کر سکیں۔ یہی معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے یا فدیہ دینے کا اختیار دیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ اس ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ روزہ نہ رکھ سکتے وہ کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس کا بدل دے سکتے تھے، مگر بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا اور تمام اہل ایمان پر روزے فرض کر دیے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار یا سفر کی حالت میں ہوں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے روزے کو ایک ایسی عبادت بنایا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اور اس میں نرمی کا پہلو بھی رکھا تاکہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئے۔ ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ آتا اور مسلمان اس مہینے کو خصوصی عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور روحانی تربیت کے لیے وقف کرتے تھے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث روزے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان محض ایک رسم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک نیا سفر کا آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی عبادت عطا کی جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنی۔ روزے کا مقصد صرف بھوک، پیاس اور برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک تربیتی عمل ہے جو صبر، تقوی، شکر اور اللہ سے قربت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہر رمضان میں مسلمان اسی سنت پر عمل کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان میں قائم کی تھی۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں نیکی، پرہیزگاری اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے تاہم ہم نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی اللہ کے قرب میں بسر کر سکیں۔ سامعین، اب آپ نے پہلے رمضان کا تذکرہ ملاحظہ کیا ہے کہ کیسے رمضان کی ابتدا ہوئی۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلا رمضان کن حالات میں رکھا تھا۔
یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو مدینہ منورہ میں مسلمان ایک نازک دور سے گزر رہے تھے۔ اگرچہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی سرزمین میسر آ گئی تھی جہاں وہ آزادی سے عبادت کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں بے شمار چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مہاجرین کی اکثریت بے گھر تھی۔ مدینہ میں بسنے والے یہودی اور منافقین سازشوں میں مصروف تھے اور معاشی حالات بھی زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ ایسے حالات میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں نے پہلی بار اس بابرکت مہینے کو مکمل طور پر گزارا۔ یاد رکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں کا ماحول ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ مدینہ میں انصار نے مہاجرین کا شاندار استقبال کیا، مگر اس کے باوجود بے گھر اور بے روزگار مہاجرین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں انہوں نے اپنے گھر، مال و دولت، کاروبار اور جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی دوران مدینہ میں یہودی مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام یہاں مضبوط ہو، اسی وجہ سے وہ اندرونی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ مدینہ کے مشرکین بھی ان کی حمایت کر رہے تھے اور اسی طرح مسلمانوں کو قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ معاشی مشکلات بھی ایک بڑا چیلنج تھی، کیونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اسی لیے ان میں سے کئی افراد کو خوراک اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ میں زراعت اور تجارت کے وسائل محدود تھے اور مسلمانوں کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی بڑی جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ ان حالات میں رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے، جو بظاہر ایک اور بڑی آزمائش تھی، مگر در حقیقت یہ مسلمانوں کے لیے روحانی، جسمانی، اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ تھا۔ سامعین، آپ کو ہم مزید بتاتے چلیں، پہلا رمضان اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس مہینے میں اسلام کی پہلی بڑی جنگ بدر لڑی گئی۔ یہ مارکہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا اور اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ رمضان نہ صرف عبادت بلکہ قربانی، صبر اور جہاد کا مہینہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنگ بدر کا وقت آیا تو مسلمانوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی۔ ان کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے، نہ زیادہ تعداد میں گھوڑے اور اونٹ، اور اس کے برعکس قریش کی فوج اسلحہ سے لیس تھی۔ اس کے بعد بھرپور سازوسامان تھا اور وہ ہر لحاظ سے زیادہ طاقتور نظر آ رہے تھے، مگر یاد رکھیں، ایمان کی طاقت کسی مادی چیز سے زیادہ نہیں ہوتی، اور یہی چیز مسلمانوں کے کام آئی۔ یہ مارکہ پہلے رمضان کے دوران ہوا اور کئی مسلمان روزے کی حالت میں تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ سفر اور جہاد کے دوران روزہ نہ رکھیں، لیکن بہت سے صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہی میدان بدر میں شرکت کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نہ صرف اللہ کے حکم پر عمل کریں بلکہ اپنی روحانی طاقت کو بھی مزید مضبوط کریں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہوں۔ کفار کو بدترین شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہوئی۔ یاد رکھیں اس جنگ نے مدینہ میں اسلامی ریاست کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ پہلا رمضان اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ اس نے اسلامی معاشرے میں ایک نیا رواج متعارف کروایا جہاں عبادت، صبر، قربانی، جہاد سب کچھ ایک ساتھ شامل تھا۔ اس مہینے میں مسلمانوں نے اپنی روحانی جسمانی طاقت کو یکجا کیا۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان تھا، لیکن انہوں نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ روزے فرض ہونے کے بعد انہیں سخت حالات میں گزارنا پڑا، مگر انہوں نے نہ صرف اس فرض کو ادا کیا بلکہ رمضان کے دوران ہی جہاد میں بھی حصہ لیا اور فتح حاصل کی۔ یاد رکھیں پہلا رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، مگر اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج بھی رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں صبر، ضبط، قربانی اور عبادات کی عملی مثال فراہم کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پہلا رمضان آیا تو مسلمانوں نے بڑی سادگی، خلوص اور عبادت کے جذبے کے ساتھ روزے رکھنے شروع کیے۔ پہلے رمضان میں سحری اور افطاری کے لیے کسی مخصوص اہتمام یا دعوت کا رواج نہیں تھا۔ مسلمانوں نے جو بھی سادہ غذا میسر تھی اس سے روزے رکھے اور کھولتے رہے۔ کھجور، دودھ، پانی افطار کے لیے سب سے عام غذا تھی، کیونکہ یہی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے تھے وہ جو مکئی یا کسی اور قسم کی روٹی بھی کھاتے تھے، مگر زیادہ تر افطار سادگی سے کیا جاتا تھا۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلے کہ جب روزے فرض کیے گئے تو ابتدا میں ایک خاص قاعدہ مقرر کیا گیا تھا جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ پہلے رمضان میں اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو دوبارہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا، چاہے اسے بھوک یا پیاس لگی ہو۔ سحری کی اجازت نہیں تھی، بلکہ افطار کے بعد نیند آنے پر اگلے دن تک کھانے پینے کی ممانعت تھی۔ یہ قاعدہ مسلمانوں کے لیے خاصاً مشکل تھا۔ بعض صحابہ کرام دن بھر کے روزے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے افطار کے بعد جلدی سو جاتے اور پھر صبح تک نہ کچھ کھا سکتے اور نہ ہی پانی پی سکتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت دیکھی اور پھر سورۃ البقرہ میں ایک نیا حکم نازل فرمایا جس میں سختی کو ختم کر دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داغ سیاہ داغے سے نمایاں ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ اسی آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ رات کے وقت سحری اور افطاری کے بعد کھا پی سکتے ہیں جب تک فجر کی روشنی ظاہر نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں پہلا رمضان صرف جسمانی آزمائش نہیں تھا بلکہ روحانی تربیت بھی تھی۔ مسلمان دن بھر صرف بھوک پیاس برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی آنکھ، زبان اور دل کو بھی برائی سے محفوظ رکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:
روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ لغو باتوں اور برے اعمال سے بھی رکنے کا نام ہے۔ پہلے رمضان میں مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے اور راتوں کو نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرتے تھے۔ سامعین، روایت یہ بتاتی ہے کہ جب پہلا رمضان آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے اسے صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ دن رات عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ یہ درس دیا کرتے کہ رمضان کا مقصد صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ روحانی پاکیزگی اور قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے رمضان میں ہی عبادت کا خاص اہتمام کیا تھا، جس میں روزہ، دعا، ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور نوافل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان میں چند راتوں میں صحابہ کرام کے ساتھ جماعت میں قیام فرمایا، لیکن جب صحابہ کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، تراویح کو باقاعدہ جماعت کی صورت میں قائم نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے باضابطہ طریقہ سے منظم کیا گیا اور 13 رکعت تراویح کو مستقل عبادت کی شکل دے دی گئی۔ اسی طرح پہلے رمضان میں قرآن کی تلاوت کو خاص اہمیت دی گئی، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ روزے کا حکم تو آ چکا، لیکن اس کی تفصیلات اور عملی شکل وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوئی، جس سے اسلامی معاشرہ ترقی کرتا گیا۔ رمضان کی معمولات، عبادات اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی پہلو مزید منظم ہوئے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز کو لیا جائے تو پہلے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ چند راتوں میں باجماعت قیام کیا، مگر بعد میں اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، باقاعدہ نماز سے روک دیا گیا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ ابتدا میں مسلمان روزہ انتہائی سادگی سے کیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے مستحب طریقے اور دعائیں سکھائیں۔ یہ روایات کے وقت کے ساتھ زیادہ مستحکم ہوئے اور آج افطار کے وقت مسلمانوں میں ان دعاؤں کا اہتمام ایک معمول بن چکا ہے۔ پہلے رمضان کے بعد اسلامی معاشرے میں ایک اور اہم اضافہ صدقہ فطر کیا گیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ اسی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غریب اور مستحق افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا اور یہ سلسلہ ہر سال جاری رکھا۔ سامعین، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں نماز، روزہ، قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس اسلامی موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔